السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ضیاء اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل۔ آئیے آج ہم بات کریں گے قرآن کی ایک ایسی آیت کی جس کے بارے میں حدیثوں میں بہت سارے فضائل موجود ہیں۔ اس آیت کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں۔ اس آیت کے پڑھنے سے بہت ثواب ملتا ہے، بہت ساری نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ آیت کون سی ہے، کون سے پارے میں ہے، کون سے سورہ میں ہے، اور اس آیت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ آیت الکرسی سورہ بقرہ کی ایک عظیم آیت ہے۔ سورہ بقرہ کی ایک عظیم آیت ہے۔ کون سے پارے میں ہے؟ تیسرے پارے میں۔ دھیان رکھے گا، تیسرے پارے کے شروع میں ہی ہے، پہلے پیج میں ہی آپ کو مل جائے گا۔ ایک عظیم آیت ہے اور ہم کو لگتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یاد بھی ہوگا، لیکن اس کو کب پڑھنا چاہیے، کیسے پڑھنا چاہیے، اس کے بارے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ آیت الکرسی قرآن کی ایک عظیم آیت ہے جسے بعض علماء نے اسے اسم اعظم امین بھی قرار دیا ہے۔ اس کے فضائل بہت سارے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ قرآن کریم میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو میں نے عرض کیا، حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ و رسول ہی بہتر جانے۔ پھر آپ نے یہ سوال کئی بار دہرا کر جواب عنایت فرمایا، یعنی کئی بار یہ سوال کرتے رہے تو جواب ملا۔ حضور نے فرمایا کہ وہ آیت الکرسی کی آیت ہے، یعنی تیسرے پارے میں جو آیت الکرسی کی ایک آیت ہے اس کے بارے میں حضور نے بتایا کہ سب سے عظیم آیت کون سی ہے قرآن کی، پورے قرآن کی بتا رہے ہیں، سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرے تو اس کے اور جنت میں داخل ہونے کے درمیان موت کے سوا کوئی چیز رکاوٹ نہ ہوگی، یعنی مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کیا بات ہے! حدیث میں کیا آیا کہ جو بندہ نماز پڑھے گا اور ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے ترنت بعد آیت الکرسی پڑھے ہر نماز کے بعد، تو اس کے لیے کیا ہے؟ جنت واجب ہے، اور جنت میں جانے کا جو راستہ ہے تو جنت میں جانے کا اور اس کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ صرف کون سی رکاوٹ آ سکتی ہے؟ موت، کیونکہ جب تک موت نہیں آئے گی تو دنیا سے وہاں کیسے جائے گا؟ زندہ تو جا نہیں سکتا۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ جنت اور اس کے درمیان موت کے علاوہ کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ اور بھی روایت میں آیا ہے کہ جو بندہ اگر سوتے وقت، جب بستر پہ آپ جائیں تو سونے سے پہلے اگر آیت الکرسی پڑھ کر اگر آپ سوتے ہیں روز رات میں، تو روایت میں آیا ہے کہ اس کے لیے ایک فرشتے ان کے ارد گرد بیٹھے رہتے ہیں، پہرہ داری کرتے ہیں کہ کوئی شیطان یا کوئی پریشانی یا کوئی چور آ کر کے اس کو پریشان نہ کرے، اس کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ بتائیے کیا بات ہے! کوئی اگر آیت الکرسی پڑھ کر سو جائے تو اس کی حفاظت میں کون آتے ہیں؟ فرشتے آتے ہیں۔ آئیے اس حدیث سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ کیسے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں زکوٰۃ کے غلے کی حفاظت مجھے دی۔ فرمایا جب رات ہوئی تو ایک چور آیا اور زکوٰۃ کے مال کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بٹورنے لگا۔ جب میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ کل ہو کر تمہیں عدالت رسول میں پیش کروں گا، تو اس کے بعد چور نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو۔ چور نے کیا کہا؟ کہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک عمل بتاؤں، اور وہ یہ کہ جب تم بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، یہ خدائی محافظت رات بھر تمہاری نگہبانی کرے گا۔ کیا فرمایا؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ جو صحابہ تھے ان کو زکوٰۃ کی کچھ رقم دی اور کہا کہ تم اپنے پاس اس کو رکھو اور اس کی حفاظت کرنا، تو اپنے گھر میں رکھ لیے۔ اور رات میں ایک چور آیا اور چور آ کے اس کو چوری کرنے لگا، تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا، چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا، تو چھوڑنے کے لیے بہت
گزارش کی، ریکویسٹ کی کہ اے ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو۔ ابو ہریرہ نے کیا کہا کہ کل صبح تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پیش کروں گا۔ تو چور نے کہا کہ تمہیں میں ایک نسخہ بتاتا ہوں، ایک عمل بتاتا ہوں، اس کے عوض مجھے چھوڑ دو۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا بتاؤ کون سی نسخہ، کون سا عمل ہے بتاؤ۔ تو کہا کہ جب تم رات میں سونے کے لیے بستر پر جانا تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرنا۔ آیت الکرسی جب پڑھ لیا کرو گے تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ ایک محافظ رات بھر تمہارے نگہبانی کرنے کے لیے تمہارے بغل میں بیٹھا دے گا، یعنی فرشتوں کو لگا دے گا کہ جاؤ اس بندے کی نگہبانی کرو، اس نے آیت الکرسی کی آیت پڑھ لی ہے، قرآن کی جو عظیم آیت اسے تلاوت کر کے وہ سو رہا ہے، اس لیے فرشتوں کو حکم دے گا کہ جاؤ اس کی نگہبانی کرو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ بہت بڑی آیت نہیں ہے قرآن کی، آیت الکرسی تیسرے پارے میں ہے، اگر جن کو یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس کو نماز میں پڑھیے، ہر فرض نماز کے بعد پڑھیے، اور جب سونے جائیں بستر پر تو سونے سے پہلے پڑھ لیں، 1 منٹ لگے گا، اپنا پڑھ لیا، پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا اور سو گئے۔ اور روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے نا، اس کے گھر میں چور بھی نہیں آتا ہے، اس کے گھر کی، پورے گھر کی حفاظت کرتے ہیں فرشتے۔ کیا بات ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ جو بھی میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو اگر یاد ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ یاد کر لیں، بہت بھاری نہیں ہے، 3-4 آیت ہے، 3-4 لائن کی آیت ہے، اس کو یاد کر لیجئے اور اس کو روز پڑھیے، نماز کے بعد پڑھیے اور پھر سونے وقت پڑھیے۔ اور جن کو یاد نہیں وہ یاد کر لیں، جن کو یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، پڑھا کریں، اس کو معمول بنا لیں، روز پڑھیں، انشاءاللہ جنت بھی ملے گی، اور کیا بولتے ہیں کہ دنیا میں بھی آپ کو فائدہ ملے گا۔ جب آپ سوئیں گے تو آپ کی حفاظت فرشتے کریں گے۔ اور ایک بات یہ بتا دوں کہ یہ آیت ایسی ہے کہ اس کو پڑھ کر اگر آپ کسی بیمار پہ اگر دم کر دیں تو انشاءاللہ اس کو بھی شفا ملے گی۔ کیا بات ہے۔ تو اس آیت کو میں پڑھ کر بتا رہا ہوں، آپ سن کر کے بھی یاد کر سکتے ہیں، اگر یاد ہو جائے گا تو اچھی بات ہے، نہیں تو آپ قرآن میں دیکھ کر بھی یاد کر سکتے ہیں۔ میں ایک بار اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں، آپ سنیں، غور سے سنیں۔ آیت الکرسی کی آیت یہ ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ آپ تیسرا پارہ کھولیں گے نا، اسی پیج میں آپ کو مل جائے گا۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اچھی لگے تو اس کو شیئر کیجئے، اپنے دوستوں تک پہنچائیے، اور پھر میں گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو اگر آپ سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو کر لیجئے پلیز، آپ کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہوگا، اور آپ کے جانکار جو آپ کے دوست یار ان کو بھی فائدہ ہوگا، اور ایسا نہ ہو کہ کوئی اس سے محروم ہو جائے، رہ جائے، اس جانکاری سے ان تک پہنچا دیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں اور دوسروں کو پہنچائیں۔ یہی میری گزارش ہے آپ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔